بہت اہم، یعنی حدیث قدسی میں سے ایک میں پروردگار کا یہ ارشاد بھی ہے کہ سارا سال میرا بندہ دعا کرنے کے بعد یہ انتظار کرتا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں، اور یہ رمضان کی کچھ راتیں میں انتظار کرتا ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے، میں اس وقت ہر دعا کرنے والے کی ہر دعا قبول کروں گا۔ ان میں سے ایک افطار کا موقع، ماہ مبارک رمضان کا بہت گہرا یا بہت کلوز قسم کا ایک ریلیشن یا کنیکشن حج سے۔ قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں جہاں روزے کی آیتیں آئیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب سے لے کے آخر تک، جہاں روزے کا بیان مکمل ہوا اس کے فوراً بعد حج کا بیان شروع ہوا۔ ایک دو آیتیں یا ایک دو ٹاپک بیچ میں آ گئے ہیں، لیکن روزے کے بعد حج کا ذکر آیا۔ اور اسی طرح سے دعائے افتتاح کے ساتھ جو چھوٹی دعائیں آپ پڑھتے ہیں، جو روزانہ پڑھنے والی دعا، اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ آپ اللہ سے رمضان میں روزے تو آپ کو مل رہے ہیں، اب حج بیت اللہ کی اسپیشل دعا کرتے۔ اور آخری رمضان، آخری رات، جس کے بارے میں ایک خاص روایت پڑھی جاتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو رمضان میں اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا اور جہنم سے آزادی نہیں ملی، اب اس کے پاس سال میں کوئی چانس نہیں ہے سوائے ایک کے کہ وہ عرفات کے میدان میں حج کے دوران پہنچ جائے۔ تو رمضان کے فوراً بعد حج۔ لیکن ایک ایسی حدیث جو خیر بہت معتبر تو نہیں، اتھینٹک حدیث نہیں، لیکن چونکہ وہ فضیلت اور ثواب والی حدیث، جہاں پہ مومن کو کچھ مل رہا ہو وہ کبھی نہیں پوچھتا ہے کہ مولانا یہ حدیث معتبر ہے کہ کمزور ہے، سچی ہے کہ جھوٹی، بھئی کچھ مل ہی رہا ہے نا کہ یہ جملہ پڑھو اللہ تمہارے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ کوئی نہیں پوچھتا مولانا کہاں لکھا، کیا اس کا سورس، اس کے راوی کیا، فلاں عمل کرو تو اللہ تمہیں 70,000 سال کی برکتیں دے گا۔ میں ان حدیثوں کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں کچھ مل رہا ہے نا، اپنا بینیفٹ ہے، تو مومن کبھی نہ یہ سوال کرتا ہے کہ کس کتاب میں لکھا، نہ یہ پوچھتا ہے کہ اس کے راوی کون سے ہیں، نہ یہ دریافت کرتا ہے کہ روایت معتبر ہے کہ نہیں۔ لیکن اگر کہا گیا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، مولانا کس کتاب میں لکھا، کس امام نے کہا، راوی کیسے ہیں، معتبر ہیں کہ غیر معتبر ہیں، نہیں اس کو بھی چھوڑی، ہمیں خالی قرآن میں دکھا۔ جہاں خمس کی بات آ گئی، جہاں حجاب کی بات آ گئی، جہاں داڑھی کی بات آ گئی، وہاں پہ یہ سارے کے سارے آرگومنٹ آ گئے کہ راوی بتائیے، کتاب بتائیے، امام بتائیے، پھر بھی اگر مغز میں نہیں آ رہا تو اس سب کے بعد بھی حدیث ہے تو ہم نہیں مانیں گے، قرآن میں دکھائی۔ یہ دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ویل للمطففین، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب آدمی کچھ لے رہا ہو اور اسے مل رہا ہو تو یہ سب چیزیں بھلا دے، اور جہاں اسے کوئی ڈیوٹی انجام دینا ہو تو اس کو پوری شریعت اور پورے اصول فقہ یاد آ جائیں۔ تو خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی۔ تو حج کے حوالے سے ایک بہت مشہور روایت ہے، اور میں تیسری مرتبہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال وہ بہت اتھینٹک نہیں، لیکن دعاؤں میں اور اعمال میں بہت اتھینٹک روایت ہمیں چاہیے بھی نہیں ہے، وہ حج میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ پچھلے 10-15 سال میں یہ حدیث بہت فیمس ہو گئی۔ پہلے اتنی فیمس نہیں تھی کہ جی خانہ کعبہ پر نگاہ ڈالتے ہی پہلی دعا جو مانگی جائے گی اللہ اسے فوراً قبول کرے گا۔ یہ بہت ہی مشہور آج کل حدیث، اور اس اعتبار سے جو لوگ کسی گروپ میں جاتے ہیں تو بعض اوقات تو ان کے گروپ والے ان سے کہتے ہیں کہ بس نگاہیں نیچی کر کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھنا، سامنے دیکھنا نہیں، جب ہم کہیں تب نگاہ اٹھا کے دیکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم ٹائم سے پہلے دیکھ لو اور تمہارا وہ چانس مس ہو جائے۔ یہ اس انداز سے جو اسلام نہیں، یہ دین نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے روایتوں میں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں۔ اور جن کو پہلے سے کسی حاجی نے بریف کیا ہوا ہے یا کچھ بتایا ہوا ہے تو وہ تو
مکے میں ہوٹل میں سامان رکھتے ہی پوچھنے لگتے ہیں مولانا وہ پہلی دعا کہاں مانگنا ہے؟ ہم نے کہا یہ ہوٹل ہے ابھی ٹھہر جائیے، یہ ٹوائلٹ ہے ابھی ٹھہر جائیے، جب آئے گا وہ موقع تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ اتنا یہ چیز مشہور ہے اور ہر ایک کے دماغ میں، مگر بعض اوقات سامنے کی چیز آدمی بھول جاتا ہے اور دور کی چیز اس کو یاد رہتی۔ آنکھوں میں اگر آئی سائٹ ویک ہو جائے تو یہ پرابلم تو ہوتا، لیکن انسان کی عقل تو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ یہی روایت حج سے زیادہ اتھینٹک ہے روزے کے بارے میں۔ حج خانہ کعبہ پہ، میں خانہ کعبہ کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، نعوذ باللہ اس کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں، وہاں کی دعا کی فضیلت کو کم نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں نے تو وہ جو ابھی ایک بات کہی کہ یہ حدیث ذرا ویک، تو اس سے اتھینٹک حدیث بھی خانہ کعبہ کے بارے میں بار بار پڑھی، لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے، کل بھی لوگوں کو کمپلین ہو گئی ہوگی کہ 10 منٹ میں نے زیادہ ٹائم لے لیا تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن حج چند خوش قسمت لوگوں کو موقع ملتا ہے وہاں جانے کا، اس سے زیادہ بہترین موقع بالکل وہی حدیث کہ جب روزے کے افطار کا وقت آتا، یہ ایسا وقت ہے کہ بندہ مومن اس وقت کھجور اپنے پیٹ میں لے جانے سے پہلے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ۔ خانہ کعبہ پہ پہلی نگاہ پڑتے ہی آپ کی دعا قبول، اور افطار کے موقع پہ کھجور یعنی پورے دن کے فاقے کے بعد پہلی غذا اپنے پیٹ میں لے جانے سے پہلے جو دعا مانگیں گے، دونوں کے لیے سیم حدیث ہے، سیم ورڈنگ ہے، اور راویوں کے اعتبار سے روزے والی حدیث زیادہ معتبر۔ تو اب یہ تو رمضان کے وہ مختلف چانسز جس کے لیے یہاں بھی ایک حدیث آ گئی کہ کبھی ایسا ہوتا، ایک حدیث کہ اللہ تمہارے ہر پرابلم کو سالو کرنے کو تیار، لیکن جو اللہ نے اس کا طریقہ رکھا ہے، جو اس کا ٹائم رکھا ہے، وہ تم نے مس کر دیا، اور سارا سال اب تم روگے۔ رمضان اب اگلے ہی سال آئے گا، اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ سارا سال رونے والا، کاش جب قبولیت دعا کے موقع تھے اس وقت اگر 2 منٹ لگا دیتا تو یہ 2 منٹ کی زحمت اسے 365 دنوں کی زحمت سے بچا سکتی ہے۔ یہ پورے رمضان کے لیے بھی حدیث، ہر افطار کے لیے بھی ہے، ہر شب جمعہ کے لیے بھی ہے، اور شب قدر کے لیے بھی ہے، اور آج کی رات کے لیے بھی۔